السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، بعض مرتبہ انسان ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا بلعم بن باعورہ۔ یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم، عابد اور زاہد تھا، اور اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھی اور یہ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن باعورہ کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑا اور طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کریں کہ وہ شکست کھا کر واپس پلٹ جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں، اس لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ سن کر بلعم کام اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارا ستیہ ناش ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، ان پر بھلا میں کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بد دعا کروں گا، مگر استخارہ کے بعد جب اس کو بد دعا کی اجازت نہ ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سارا مال و دولت اور تحفے اور تحائف ہدیے کے طور پر پیش کر کے پھر اصرار کیا، یہاں تک کہ بلعم بن باعورہ پر حرص اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ مال و دولت کے جال میں پھنس گیا اور اپنی گدھی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدھی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر پیچھے کی طرف بھاگنا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کے آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدھی کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ افسوس اے بلعم بن باعورہ، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے ہیں اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعم، تیرا برا ہو کیا تو اللہ کے پیغمبر اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ گدھی کی تقریر سن کر بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو بڑے غور سے دیکھنے لگا اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بد دعا شروع کر دی۔ لیکن خدا کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعم، تم تو الٹی بد دعا کر رہے ہو، تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ اور ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر ایسا غضب الہی نازل ہوا کہ اچانک اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعم بن باعورہ نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوگی اور میرا ایمان جاتا رہا اور میں اللہ کے قہر اور غضب میں گرفتار ہو گیا ہوں، اب میری کوئی دعا بھی قبول نہیں ہو سکتی، مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں، تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین کپڑے اور زیورات اور ہار سنگار کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو، اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ پھر بلعم کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت ہی خوبصورت شیزاؤں کو بناؤ سنگھار کرا کر بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیجا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لے گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ کے پیغمبر، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ارشاد فرمایا کہ خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے اور اس کو اپنے سے علیحدہ کر دے اور اللہ کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر شہوت کا زبردست بھوت سوار ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نبی کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور زنا کاری میں مشغول ہو گیا۔
اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھڑی بھر میں 70,000 آدمی مارے گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام و نامراد ہو کر واپس چلا گیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شدید صدمہ پہنچا۔ بلعم بن باعورہ پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا، آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ اس واقعہ کو قرآن پاک کی سورۃ الاعراف رکوع نمبر 22 اور پارہ نمبر 9 میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب انہیں بلعم کے احوال سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان آیتوں سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہ ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو آیتوں کے سبب اوپر اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ کر رہ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے کہ تو اس پر حملہ کرے جب بھی وہ زبان نکالے اور چھوڑ دے جب بھی زبان نکالے۔ یہی حال ہے ان لوگوں کا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تو اے محبوب آپ لوگوں کو نصیحت سناتے رہیے تاکہ لوگ دھیان رکھیں۔ بعض انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا پروردگار تو نے بلعم بن باعورہ کو اتنی کرامتیں عطا فرما کر پھر اس کو اس قدر ذلت میں کیوں گرا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا، اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہان میں اس طرح ذلیل و خوار نہ کر۔ تو میرے دوستوں، قرآن پاک کے اس واقعہ سے ان عالموں اور لیڈروں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو مالداروں یا حکومتوں سے رقمیں لے کر خلاف شریعت باتیں کرتے ہیں اور جان بوجھ کر اپنے دین و ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ دیکھ لو بلعم بن باعورہ کیا تھا اور کیا ہو گیا، اس لیے صرف کہ وہ مال و دولت کے لالچ میں گرفتار ہو گیا اور جان بوجھ کر اللہ کے نبی پر بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا، تو اس پر یہ وبال پڑا کہ دنیا اور آخرت میں اس قدر مردود ہو گیا کہ عمر بھر کتے کی طرح لٹکتی ہوئی زبان لے کر پھرا، اور آخرت میں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اور جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کا ایندھن بن گیا۔ لہٰذا ہر مسلمان خاص طور پہ علماء اور مشائخ کو مال و دولت کے حرص اور لالچ کے جال سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے عام مسلمان بھی یہ سبق سیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جس میں فرشتے اور مومنین تھے، ظاہر ہے کہ اس لشکر کے ناکام ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہ ایسا روحانی لشکر تھا کہ ان کے گھوڑوں کی ٹاپ سے پہاڑ بھی لرز جاتے تھے، مگر صرف ایک بدنصیب کے گناہ کے سبب ایسی نحوست پھیل گئی کہ فرشتے لشکر سے علیحدہ ہو گئے اور طاعون کے عذاب نے پورے لشکر کو ہی بکھیر دیا، جس کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے مسلمانوں کو لازم ہے کہ اگر وہ کفار کے مقابلے میں فتح یاب ہونا چاہتے ہیں تو ہر وقت گناہوں اور بدکاریوں کی نحوست سے بچتے رہیں، ورنہ فرشتوں کی مدد ختم ہو جائے گی اور مسلمانوں کا رعب کفار کے دلوں سے نکل جائے گا، اور مسلمانوں کو نہ صرف ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا بلکہ ان کی عسکری طاقت ہی فنا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کی اور برائیوں سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیں، میرا چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ دے حوالے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔